بات پہ اپنے پارٹی کی بحاف میں معافی مانگیں گے، بلکہ ان لوگوں کو پارٹی سے بھی نکالیں گے اور ان کو سزا بھی دی جائے۔ اچھا شبلی فراز صاحب، ایک ٹائم آیا خان صاحب نے کہا کہ فوج جو ہے اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان ISPR کا بیان آیا کہ ہمارا موقف وہی ہے، معافی مانگنی چاہیے۔ اب خان صاحب نے مشروط معافی کا اعلان کیا ہے، تو کیا معاملات فوج کے ساتھ ڈیل کرنے ہیں؟ دیکھیں، کچھ حقیقتیں ہیں ہمارے ملک کی جو کہ ہم سب جانتے ہیں، اس سے اگر ہم نظر پوشی کریں یا اس کو ہم نہ سمجھنا چاہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے۔ تو اس میں جو دوسرے فریق کون ہیں جو کہ اس وقت بٹھائے گئے ہیں، وہ کٹ پتلی حکومت جو کہ بٹھائی گئی ہے، جن کی 16-18 سیٹس تھیں اور ان کو برسر اقتدار کر دی ہے۔ ایک مائنورٹی حکومت اس وقت ہے، شہباز شریف ہوں اور ان کی حکومت یہ غیر قانونی حکومت ہے، الیجیٹمیٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ یہ اس حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات کرے، بیکاز یہ تو خود ہی وہ ایک اپنی جو ایک مورل اسٹرینتھ ہے یا مورل فورس ہے، وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس میں کہ یہ ان کو اس قابل سمجھا جائے۔ لیکن شبلی فراز صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات فوج سے ہونے چاہیے، اچھی چیز ہے، ریاست کے لیے ہونا چاہیے۔ پہلے آپ لوگوں کا بیانیہ تھا کہ فوج مداخلت کرتی ہے سیاست میں، اب آپ مذاکرات بھی فوج سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا بیانیہ اور تھا، اب چینج ہو رہا ہے۔ نہیں، کوئی بیانیہ چینج نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ پورا یہ بیانیہ 75 سال سے چل رہا ہے۔ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ ماشاءاللہ بڑے ینگ ہیں۔ لیکن PTI تو سب چینج کرنا چاہتی تھی نا اس بیانیے کو 75 سالہ۔ نہیں، ہم تو چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آج PTI یا عمران خان ڈیسائیڈ کریں کہ جی ہم نے کوئی اصول، کوئی اپنا جو بھی ہم نے عوام یا ملک کی بہتری کے لیے جو ہم نے بیانیہ بنایا ہے، اس کو ہم پیچھے رکھ کے اور ایک NRO لیتے ہیں، تو ہمارے لیے تو 2 منٹ کی کام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوں اس میں انصاف اور قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں۔ کوئی چیز جو کہ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہوگی، اس کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، وہ ملک کو نقصان پہنچائے گی اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز کریں گے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، جو قانون اور آئین کے درمیان کے اندر۔ یہ ہمارا سمپل سا وہ ہے، اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، نہ بیانیہ بدلا ہے نہ بیانیہ بدلے گا، کیونکہ جو حقیقت ہے، لاز آف نیچر ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں، اور پرنسپل یہی ہے کہ آپ پرنسپل کی بنیاد پہ، اصول کی بنیاد پہ آپ اپنے آئین اور قانون کے درمیان رہتے ہوئے کوئی بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کے اندر ہوگا، اس سے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ سر یہاں پہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی اس پاکستانی قوم کو، اور بحیثیت جرنلسٹ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا PMLN ہو، ہر دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ طاقتور ہو کے سیاستدان اکٹھے ہو کے طاقتور کیوں نہ ہو سکے کہ دیگر ادارے اکٹھے ہو کے؟ دیکھیں، اس کی میں آپ کو بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لوگ کب ملتے ہیں جب وہ، یا کوئی الائنس وہ کیوں بناتے ہیں جب ہم خیال ہوں۔ ایک طرف جو ہماری پارٹی کا پورا سٹرگل رہا ہے پچھلے 24 سال سے کہ اس ملک کو کرپٹ لوگوں نے ختم کیا ہے، اس ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں جہاں پہ کہ آپ جیسے نوجوان جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک کو نااہلی کی بنیاد پہ، کرپشن کی بنیاد پہ چلایا گیا ہے۔ اگر یہ کرپٹ نہ ہوتے تو آج ہمارے ملک کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اس لیے آپ ایک ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ مینڈیٹ بھی چراتے ہیں، ایک ایسے لوگ جنہوں نے کہ کرپشن کی ہے، جنہوں نے جب عمران خان اسپتال بنا رہا تھا، شوکت خانم، یہ لوگ فیکٹریاں اور جائیدادیں بنا رہے تھے باہر ملک میں۔ جب عمران خان یونیورسٹی بنا رہا تھا تو یہ لوگ اپنی جائیدادیں یورپین ممالک میں خرید رہے تھے، دبئی میں خرید رہے تھے۔ تو ایسے حکمران جنہوں نے کہ جو کہ وجہ ہی ہوں اس ملک کی تباہی کا، ان کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے، ان کے ساتھ آپ کیا الائنس کریں گے، ان کے ساتھ آپ کیا مل کے بات کریں گے؟ کیونکہ ان کی تو صرف اپنے کیسز جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ لوگ پوری ہر چیز کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جو لا پاس ہوا ہے کل پرسوں جو ہوا ہے، یہ کیا تھا؟ یہ محض صرف یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا جو جائز حق ہے، سپریم کورٹ کی میجورٹی اس پہ فیصلے پہ
जजेस को के फैसले को साइड पे रख दी गया और जो माइनॉरिटी जजेस हैं उनकी बुनियाद पे जो है तो ये कानून साजी हुई। तो ये क्या है? ये मुल्क के साथ खेलना है, ये मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेलना है। ये मुल्क में एक सियासियत में इस्तेहकाम पैदा करने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो जब सियासी अदब में इस्तेहकाम होगा तो मुल्क तो कभी ना कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, ना यहाँ पे कोई अपना मुआशी इस्तेहकाम आएगा।